بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم متن الکافی کا سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ اس کتاب کے شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 2 باب، ایک مقدمہ اور ایک خاتمہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد العلم الثانی شروع ہو جائے گا، یعنی علم القوافی کے نام سے۔ تو پہلا باب مقدمہ ہم نے پڑھا، اور مقدمے کے بعد پہلا باب زحاف اور علل کے حوالے سے پڑھا، پھر الباب الثانی ہم نے بحور کے حوالے سے پڑھا، اور اس ترتیب سے ہم نے 16 بحور مکمل پڑھ لی ہیں۔ آج ابھی ہم الخاتمہ سے شروع کریں گے، اور آج کا سبق ہمارا ہوگا الخاتمۃ فی القاب الابیات وغیرہ، کہ اس باب میں ابیات کے القاب و تعریفات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ابیات بیت سے ہیں، یعنی بیت کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کی تعریفات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ بیت تام، ہر چیز ہم نے ماقبل میں اجمالاً کچھ بتایا، لیکن یہاں تفصیلاً ہم بتائیں گے۔ بیت تام وہ بیت جس کے اوزان بھی کامل ہو اور جس کے عروض اور ضرب میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو، جیسے ہم نے الدرس الثالث عشرہ میں بحر کامل کی پہلی عروض تامہ پڑھی تھی اور ضرب بھی اس کی تام تھی۔ پہلی عروض اس لیے بتائی ہے کہ وہاں مختلف عروضیں تھیں اور مختلف ضربیں تھیں، ان میں سے پہلی عروض اور اس کی ضرب تام تھی، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی زحاف اور علت استعمال نہیں ہوا ہوگا، تو اس قسم کا بیت جس کے اندر زحاف اور علت استعمال نہیں ہوتا تو اس کو بیت تام کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیت وافی وہ بیت جس کے اوزان تو کامل ہو لیکن اس کے عروض اور ضرب میں تبدیلی ہوئی ہو، یعنی اوزان تو اس کے مکمل ہوں گے، وافی وفا سے ہیں یعنی پورا ہونا، تو اس بیت کے اوزان تو کامل ہوتے ہیں لیکن اس کے عروض اور ضرب میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی زحاف اور علت میں کوئی نہ کوئی اس کے ضرب میں اور عروض میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بیت وافی کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم نے الدرس التاسع میں بحر طویل کی ایک عروض پڑھی تھی، عروض مقبوضہ، یعنی باقی اس کے اوزان تو کامل تھے لیکن صرف عروض کے اندر قبض ہوا تھا۔ اسی طریقے سے بیت مجزوف وہ بیت جس کے ہر مصرے سے ایک ایک وزن کو حذف کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بیت 8 اوزان پر مشتمل ہیں تو جب ایک ایک مصرے کو ہم حذف کر دیں گے تو وہ 6 بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے بیت مشتور، یہ بھی ماقبل میں پڑھا تھا۔ بیت مشتور کی تعریف یہ ہے کہ وہ بیت جس کے نصف اوزان کو حذف کر دیا جائے اس کو بیت مشتور کہتے ہیں، یعنی اگر کسی بیت کے اندر 8 اوزان ہیں تو نصف ہم حذف کریں گے تو 4 بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر 6 اوزان ہیں، نصف ہم حذف کریں گے تو 3 بچ جائیں گے۔ اور بیت منحوک اس کو کہتے ہیں وہ بیت جس کے 2/3 اوزان کو حذف کر دیا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت کم سے کم وہ بیت 6 اوزان پر مشتمل ہونا چاہیے۔ 6 اوزان پر مشتمل ہوگا تو تبھی جا کر ہم اس کے 2/3 اوزان کو حذف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب 6 کا 2/3 4 بنتا ہے، تو اب اگر ہم 4 اوزان کو حذف کریں گے تو پیچھے 2 بچ جائیں گے، لیکن اگر بیت 4 اوزان کا ہے تو اس کا 2/3 جب ہم حذف کریں گے تو پیچھے 1 بچ جائے گا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بیت منحوک کے لیے کم سے کم 6 اوزان کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم 2/3 کو حذف کر دیں تو پیچھے 2 بچ سکیں، اس کو بیت منحوک کہا جاتا ہے۔ بیت مصمت وہ بیت جس کی عروض اور ضرب حرف روی میں ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ اب حرف روی کیا ہے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ پہلی دفعہ آیا ہے۔ حرف روی شعر کے آخری لفظ کو حرف روی کہتے ہیں، جیسے پہلے شعر میں مصرے کے حرف روی میں تا اور دوسرے کے میم ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ اس پر انہوں نے ایک مثال دی ہے، جیسے یہ شعر انہوں نے اس کی مثال میں ذکر کیا ہے، اَأَنْتَ وَالسَّمَدْ مِنْ خَرْقَاءَ مَنْزِلَةً مَاءُ السَّبَابَةِ مِنْ عَيْنَيْكَ مَسْجُومٌ۔ تو اب دیکھو اَأَنْتَ وَالسَّمَدْ مِنْ خَرْقَاءِ مَنْزِلَةً میں تن جو تا ہے یہ پہلے
جو کہ عروض بن رہا ہے، عروض کے اندر تا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرا مصرع ہے ماء السبابتی من عینی کا مسجومن میں جو ضرب ہے وہ میم ہے. تو دیکھیں عروض میں تا اور ضرب میں میم، آخری حرف جو شعر کا آخری حرف ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو تو اس کو حرف ربی کہا جاتا ہے. تو اس میں یہی کہا انہوں نے، جیسے پہلے شعر میں مصرع کا حرف ربی تا اور دوسرے کا میم ہے اور ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو اگر ایک دوسرے کے مخالف ہو تو یہ بیت مسمت کہلائے گا، اور اگر ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو، موافق ہو، تو وہ پھر بیت مسمت نہیں کہا جائے گا اس کو. اسی طریقے سے بیت مسرہ وہ بیت جس کے عروض میں بصورت زیادتی تبدیلی کی جائے تاکہ اس کو ضرب کے ساتھ ملایا جا سکے. دوسرا اور تیسرا شعر بحر طویل میں سے ہیں. اب اس پر انہوں نے مثال دی ہے، مثال سے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. مثال میں انہوں نے کہا ہے کہ کفا نبکی من ذکر حبیب و عرفان و ربع خلط آیاتہ منذ ازمان. اب دیکھو کفا نبکی من ذکر حبیب و عرفان، تو اس میں یہ جو شعر ہیں یہ بحر طویل میں سے استعمال ہوا ہے، اور بحر طویل میں ہم نے پڑھا تھا کہ قبض کا ہونا ضروری ہے. یہاں پر وعرفان کا وزن مفاعیل اور اسی طریقے سے ازمان کا وزن بھی مفاعیل، دونوں کا وزن مفاعیل ہے. حالانکہ اس میں قبض ہونا چاہیے، اور قبض اس ترتیب سے ہوگی کہ ازمان کو ہم نے مفاعیل کرنا ہے اور عرفان کو مفاعیل ہی کرنا ہے. تو اس عرفان کے وزن کو بھی پورا لایا اور ازمان کے وزن کو بھی پورا لایا، مفاعل کے بجائے یا کو حذف کرنے کے بجائے پورا کا پورا مفاعل کو ذکر کر دیا اور یا کو بیچ میں سے حذف نہ کیا، یہ اس وجہ سے تاکہ عروض اور ضرب ایک جیسے ہو جائیں. تو عروض اور ضرب کو ایک جیسا کرنے کے لیے کسی حرف کی زیادتی کو مسرع کہتے ہیں. تو یہاں پر حرف یا ان کے وزن میں مفاعل جو ان کا وزن ہے اس وزن کے اندر یا کا اضافہ کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو بیت مسرع کہتے ہیں. لیکن اگر اضافہ نہ کیا جائے، کمی بھی کی جاتی ہے اس میں، تو اگلی جو مثال ہم پڑھیں گے وہ کمی کی مثال ہم پڑھیں گے. اسی طریقے سے ایک شعر انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، اتت حجج بعدی علیہا فاصبحت کخط زبور فی مصاحف رہبان. تو یہ شعر انہوں نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اصل وزن کیا ہے، بحر طویل میں اس کا اصل وزن کیا ہے. تو یہاں اتت حجج جب اس کی آپ تخفیف کریں گے تو فاصبحت کا وزن ہوگا مفاعیل، رہبان کا وزن ہوگا مفاعل، یعنی اس میں یا نہیں ہوگی، یعنی اصل وزن یہ ہے. تو ازمان کا بھی اصل وزن مفاعل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں یا کا اضافہ کر دیا ہے تاکہ یہ عروض اور ضرب ایک جیسے ہو جائیں، یہ مسرع کہلائیں گے. اب یہ نیچے والا جو شعر ہے یہ بیت مسرع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر قبض ہو چکا ہے. یہاں نیچے انہوں نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے کہ یہاں عرفان بروزن مفاعل عروض ہیں اور ذا ازمان ضرب ہیں اور اس کا وزن مفاعل آتا ہے، یعنی اس میں یا نہیں ہوتی، لیکن ہم نے یا کا اضافہ کیا ہے تاکہ عروض اور ضرب ایک جیسے ہو جائیں. یعنی ضرب کے ساتھ ملانے کے لیے عروض میں بھی ہم نے قبض نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے یا وہ بیت جس کے عروض میں بصورت کمی تبدیلی کی جائے، جیسے چوتھا اور پانچواں شعر. یعنی ابھی ہم جو پڑھ کر آئے اس میں ہم نے عروض اور ضرب کو آپس میں برابر رکھنے کے لیے ہم اس میں کسی نہ کسی حرف کا وزن میں زیادتی کرتے ہیں. تو اس کی دوسری قسم نقص کی صورت میں بیت مسرع کی یہ ہوتی ہے کہ عروض اور ضرب میں سے کسی ایک وزن میں سے کسی ایک حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ وزن آپس میں برابر ہو جائے. اس پر بھی انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، شاعر کہتے ہیں اجارتنا ان الخطوب تنوب و انی مقیم ما اقام آسیب. اجارتنا انا مقیمان ہا ہنا وکل غریب للغریب نصیب. تو یہاں اصل میں تنوب کا وزن آتا ہے فعول، عصیب کا وزن بھی آتا ہے فعول، لیکن ہم نے عصیب کا وزن جو ہے اس کو مفاعیل، یہ اصل میں مفاعیل تھا،
لیکن مفاعیل کو ہم نے مفاعیل سے آخر سے لن کو حذف کر دیا تو یہ مفاعی بچا، اسی مفاعی کو ہم نے فعول کی طرف اس کا انتقال کیا، اور یہ ہم نے ماقبل میں بتا چکے ہیں کہ جب وزن کا انتقال کیا جاتا ہے مفاعیل سے فعول کی طرف تو اس کو تشعیث کہا جاتا ہے، اور یہ اگر عروض میں ہو تو اس کو تشعیث کہتے ہیں، اور اگر ضرب کے اندر یہ انتقال کیا جائے تو اس کو تسریع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس شعر کے اندر یہی ہوا ہے کہ عصیب کہ جو مفاعیل تھا اس کا وزن ہم نے اس کو فعول کی طرف منتقل کیا، یعنی کیونکہ ضرب کے اندر انتقال ہوا لہٰذا یہاں ہم تسریع کر کے یہ بیت مسرہ بنایا تاکہ عروض اور ضرب کا وزن ایک جیسا ہو سکے، اور نیچے والے شعر میں وہی ہے کہ ان کا اپنا اصل وزن استعمال ہوا ہے مفاعیل مفاعیل۔ یہ بحر طویل میں سے ہیں، بحر طویل میں حذف نہیں ہوتا، جبکہ یہاں تنوب اور عصیب بر وزن مفاعی محذوف ہیں، تسریع کی وجہ سے یہ کمی اور زیادتی کی گئی ہے۔ تو یہ تسریع کی وجہ سے جب ہم نے کمی اور زیادتی کی تو گویا کہ یہ بیت مسرہ ہو گئی۔ تو بیت مسرہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ بیت مسرہ اس کو کہا جاتا ہے کہ عروض اور ضرب میں سے کسی ایک میں سے وزن میں زیادتی کی جاتی ہے تاکہ عروض اور ضرب میں موافقت ہو جائے، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے بیت مسرہ کی کہ عروض اور ضرب میں سے کسی ایک حرف کی کمی کی جاتی ہے تاکہ عروض اور ضرب کا وزن ایک جیسا بن سکے۔ تو عروض اور ضرب کی وزن کے آپس میں موافقت جب کی جاتی ہے اس موافقت کو مسرہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا الخاتمہ فی القاب الابیات وغیرہ، یعنی بیت تام کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیت وافی، مجزوم، مشتور، منحوف، مصمت، مسرہ، یہ ہم نے پڑھا ہے اور ان کی تفصیل ہم نے پڑھی ہے، اور مزید اس کی تعریفات اور مزید ابیات کی قسمیں اور اقسام ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔